السلام علیکم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، ہم تاریخ اسلام کے ایک ناول جرنیل قتیبہ بن مسلم کی زندگی پر مبنی قسط وار داستان پیش کر رہے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم کی پوری زندگی اسلام کو پھیلانے اور اسلامی ریاستوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کا قلع کما کرنے سے عبارت ہے۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین اکرام، قتیبہ نے اپنی فوج کشی کا سلسلہ سردی کی وجہ سے روکا ہوا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ سردی کا زور ٹوٹنے لگا تھا اور یہ بات قتیبہ کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہ تھی۔ اس کا بس چلتا تو شاید سردی کا موسم ہی نہ آنے دیتا، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ جہاں وہ اسلام کی کرنیں دور دور پہنچانا چاہتا تھا، وہاں اسے حکومت کے معاملات بھی سلجھانے ہوتے تھے، اس لیے اسے واپس مرو آنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے سردیوں کا موسم ہی بہتر تھا کہ جب سردی ہڈیوں کو چٹخارے دیتی تھی اور میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھانا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب موسم آہستہ آہستہ کروٹ بدل رہا تھا اور یہ بات قتیبہ کے لیے تحفہ تھی۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ قتیبہ کی بے قراری بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ پھر کسی علاقے میں مصروف عمل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے موسم ابھی بھی سازگار نہیں تھا۔ البتہ اس کے اندازے سے لگتا تھا کہ وہ اب کوئی چھوٹی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ قصر عمارت میں موجود تھا جب اس نے ابو داؤد اور صالح بن مسلم کو بلا بھیجا۔ ابو داؤد اس کا کماندار تھا۔ جب دونوں آ گئے تو قتیبہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس دن قتیبہ کا چہرہ کسی اندرونی جوش سے دمک رہا تھا۔ اس بات کو دونوں نے محسوس کیا۔ قتیبہ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، اے ابو داؤد۔ اس نے ابو داؤد کو مخاطب کیا اور اے میرے باپ کے بیٹے۔ اس نے صالح بن مسلم کی طرف دیکھا۔ تم موسم کے تیور دیکھ رہے ہو، کیا یہ بدل نہیں رہے؟ غور کرو، کیا یہ ہمارے حق میں نہیں ہوتے جا رہے؟ ہاں ابن مسلم، ابو داؤد نے کہا، بے شک موسم رنگ بدل رہا ہے، لیکن ابھی اتنا نرم نہیں ہوا کہ ہم لوگوں پر پھول برسائے۔ وہ خالص سروی انداز میں کہتا چلا گیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے داؤد کے باپ، قتیبہ بولا، لیکن تو جانتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ موسم کھلتے ہی کہیں ٹوٹ پڑنا چاہتا ہوں۔ وہ تو ہم جانتے ہیں، ابو داؤد بولا، کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ موسم کے ساتھ تیرے رنگ بھی بدل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی تینوں مسکرانے لگے۔ اچھا، اور باتیں چھوڑ، یہ بتا ہمیں بلایا کیوں ہے؟ ابو داؤد نے قتیبہ بن مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو، قتیبہ بن مسلم نے کہا، ہمارے ایک طرف بازغیس کی شہنشاہی ہے جہاں نزک نام کا ایک شخص حکمران ہے۔ یہ شخص آہستہ آہستہ طاقت پکڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ مسلمان بھی قید ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا جائے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد قتیبہ دوبارہ بولا، میں نے نزک کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ وہ صلح صفائی کے ساتھ ان قیدیوں کو رہا کر دے اور ہماری اطاعت کرے، لیکن اس طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تم جانتے ہو یہ پیغام سلیم الناسح اور ابن حسین لے کر گئے ہیں، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اور یہ اطلاع آ رہی تھی، زرار بن حسین بازغیس سے روانہ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ نزک کے 2 عہدیدار بھی تھے۔ ان 3 افراد کا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ قدرے پہاڑی اور سرسبز تھے۔ یہ سب منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ دوپہر کے وقت تینوں نے اپنے گھوڑے روک لیے اور انہیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ انہیں شاید اندازہ تھا کہ یہ گھوڑے بھاگیں گے نہیں۔ یہ گھوڑے کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مالک کے اشاروں پر چلتا ہے، اس لیے شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اپنا گھوڑا کھلا چھوڑا ہو اور وہ بھاگ نکلا ہو۔ جس جگہ ان لوگوں نے قیام کیا تھا وہاں قریب ہی ندی تھی۔ زرار بن حسین نے وہاں سے ہاتھ منہ دھویا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد لیٹ گیا۔ اس کے باقی ساتھی بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ابن عامر کو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ابن عامر کو ایک خوشگوار سی فرحت محسوس ہوئی۔ اس نے مغربی افق پر دیکھا تو سورج غروب ہوتے ہوئے آسمان پر نارنجی رنگ بکھیر رہا تھا۔ ہواؤں کے دوش کچھ بدلیاں اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ منظر زرار کو بہت پیارا لگا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے دیکھتا رہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس نے جلد از جلد مرو پہنچنا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے دائیں دیکھا تو اس کے دونوں ساتھی ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے انہیں جگا دیا اور کچھ دیر بعد یہ قافلہ پھر سوئے منزل چلا جا رہا تھا۔ ابن حسین، ایک عہدیدار، بولا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ جب سے سفر شروع ہوا ہے تم نے چند باتیں ہی کی ہیں۔ ابن عامر مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں تو اس علاقے کے حسن سے ہی اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا۔
اگرچہ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے لیکن ہم نے سنا ہے کہ صحرا کا اپنا ہی ایک حسن ہوتا ہے۔ دوسرا عہدیدار بولا، اس عہدیدار نے کبھی صحرا میں سفر نہیں کیا تھا، اب چل ہی رہے ہو تو خود دیکھ لو گے۔ ابن عامر مسکرا کر کہنے لگا، دنی وقت تو تم اس کو کوسو گے جب تم صحرا میں داخل ہوئے، لیکن رات کے وقت اگر چاند نکلا ہو تو تمہیں یوں لگے گا جیسے تم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہو۔ زرار کی یہ بات سن کر دونوں مسکرانے لگے۔ تینوں چلتے رہے۔ جب رات گہری ہو گئی تو انہوں نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک عہدیدار ارد گرد سے لکڑیاں اکٹھا کر لایا اور ایک جگہ رکھ کر انہیں آگ لگا دی۔ لکڑیوں کو آگ لگاتے ہوئے وہ بولا، یہاں سانپ اور بھیڑیے وغیرہ پائے جاتے ہیں لیکن آگ کو دیکھ کر قریب نہیں آتے۔ زرار نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو۔ تینوں نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کافی اوپر آ گیا تھا لیکن درختوں سے چھن کر اس کی کرنیں ترچھی زمین پر پڑ رہی تھیں۔ تینوں دوبارہ چل پڑے۔ گزشتہ رات انہوں نے کافی آرام کر لیا تھا، اس لیے تینوں تر و تازہ تھے، اسی لیے ان کی رفتار تیز تھی۔ کچھ آگے جا کر درختوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا اور درختوں نے گھنے جنگل کی شکل اختیار کر لی۔ ان درختوں کے درمیان ایک راستہ بنا ہوا تھا، انہوں نے اپنے گھوڑے اس راستے پر ڈال دیے۔ یہاں آ کر یہ علاقہ مزید خوبصورت لیکن ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ زرار بن حسین سہزدہ ہو کر چلا جا رہا تھا، آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ بولا، میں نے آج تک ایسا خوبصورت علاقہ نہیں دیکھا۔ یہ جتنا خوبصورت ہے، پہلا عہدیدار کہنے لگا، اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ سنا ہے یہاں بدروہیں بھی ہوتی ہیں۔ بدروہیں ہوں نہ ہوں ایک خطرہ ضرور ہے، اور وہ ہے ایک بڑا اژدہا۔ اسے تو میں نے بھی دیکھا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہرن کا بچہ سالم نکل جائے۔ زرار بن حسین بولا، اگر اس راستے میں اتنے خطرات ہیں تو ہمیں کسی اور راستے سے آنا چاہیے تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس راستے سے بازغیس نہیں گیا تھا۔ یہ راستہ عام گزرگاہ سے بہت دور ہے، یہاں سے گزرنے کا مطلب ہے ہم 10 دن پہلے مرو پہنچ جائیں گے۔ دوسرا عہدیدار کہنے لگا، جہاں تک رہی خطرات کی بات تو ہمیں صرف احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویسے آگے جا کر جہاں صحرا شروع ہوگا یہ راستہ بازغیس جانے والے عام راستے سے مل جائے گا۔ وہ چلتے چلے جا رہے تھے، آگے جا کر ایک ندی آئی اور تینوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ اس ندی کے ساتھ کر دیا۔ یہاں میں احتیاط کی ضرورت ہے، ایک عہدیدار نے کہا۔ اس ندی میں ہی وہ اژدہا رہتا ہے۔ اور پھر تینوں محتاط ہو کر چلنے لگے۔ وہ رکے نہیں، کچھ آگے گئے تو سامنے ایک گہری کھائی تھی اور ندی کا پانی اس میں گر رہا تھا۔ یہ منظر انتہائی دل فریب تھا کیونکہ جس بلندی پر وہ کھڑے تھے اس نے 3 اطراف سے اس کھائی کو گھیرا ہوا تھا۔ کھائی کی تہہ میں جھیل تھی جس کا نیلا پانی چمک رہا تھا اور بلندی سے مختلف اطراف سے ندیوں کا پانی اس میں گر رہا تھا۔ زرار بن حسین کا دل چاہا کہ کچھ دیر رک کر یہ منظر دیکھتا رہے، لیکن وہ رکے نہیں۔ زرار بن حسین کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر یہ منظر دیکھتا رہے، لیکن وہ رکے نہیں۔ شام کے وقت سبزے کے آثار کم ہونے لگے اور مٹی میں ریت کی مقدار بڑھ گئی اور کچھ دیر بعد وہ صحرائی علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک عہدیدار نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ اس کو دیکھ کر ان دونوں نے بھی گھوڑے روک لیے۔ یہ انہیں رکتا دیکھ کر وہ عہدیدار بولا، یہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں، ایک مرو جاتا ہے، ایک واپس بازغیس اور ایک سغت۔ شاید تم بھی بازغیس اسی راستے سے گئے تھے۔ اس نے ابن عامر کی طرف دیکھ کر پوچھا اور ابن عامر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں پڑاؤ کرنا چاہیے، اسی عہدیدار نے کہا۔ نصف شب کو دوبارہ روانہ ہو جائیں گے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تمام راستوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ دوبارہ بولا، ہم 2 دن میں مرو پہنچ جائیں گے۔ میرے خیال میں شب کا ایک حصہ آرام کرنا ہی کافی ہوگا۔ زرار بن حسین کہنے لگا، باقی رات سفر میں گزاریں گے۔ شاید یہ ٹھیک نہ ہوگا، دوسرا عہدیدار بولا، لیکن ہم تمام راستے خوب آرام کرتے آئے ہیں۔ زرار بن حسین نے کہا، زیادہ سے زیادہ ہم آدھا دن پہلے پہنچ جائیں گے۔ اسی عہدیدار نے کہا، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ زرار نے جان لیا کہ زیادہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، چلو پھر کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ پڑاؤ تو کیا جا سکے۔ اور دونوں عہدیداروں نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں ایک مناسب جگہ نظر آ ہی گئی۔ یہ کھجوروں کے چند درخت تھے جن کے پاس ہی پانی کا ایک کنواں تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی پیا، منہ ہاتھ دھو کر گھوڑوں کو کنویں کی منڈیر کے ساتھ باندھ دیا اور انہیں چارہ ڈالنے کے بعد اپنے بستر بچھا لیے۔ وہ تینوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر ایک ایک کر کے سو گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب زرار کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا تاکہ وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو سکیں۔ ابھی وہ لوگ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری ہی کر رہے تھے جب انہیں کسی لڑکی کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دی۔ آواز خاصی دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے واضح طور پر سنائی نہ دے رہی تھی، لیکن اس سے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز دینے والی لڑکی کسی مشکل میں ہو۔
پہلے تو تینوں ڈر گئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ کوئی بدروح بھی ہو سکتی تھی، لیکن پھر زرار نے ہمت کی اور اپنے ساتھیوں کو خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ وہ اس سمت روانہ ہوئے جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی اور اب اس چیخ و پکار میں سستیاں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے احتیاطاً اپنی تلواریں ہاتھوں میں تھام لی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جب وہ ریت کے ایک بلند ٹیلے سے اترنے لگے تو انہیں ٹیلے سے تھوڑی دور چند سائے نظر آئے جنہوں نے ایک لڑکی کو باندھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی ہی چیخ و پکار کر رہی تھی۔ زرار نے اپنے ساتھیوں کو فوراً بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تینوں جھکتے چلے گئے۔ زرار بن حسین اندازہ لگا چکا تھا کہ آدمی کی تعداد 3 ہے، لہذا ان سے مقابلہ ممکن تھا۔ اس نے تھوڑا پیچھے گھسٹ کر ایک عہدیدار کو سرگوشی کی، ہمیں اس لڑکی کو بچانا ہے، کیا تم لوگ تیار ہو؟ اس عہدیدار نے اپنے ساتھیوں کے کان میں یہی بات دہرائی اور اس کا جواب سننے کے بعد ابن عامر کے کان میں سرگوشی کی، کیا بہتر نہ ہوگا کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ زرار بن حسین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سخت لہجے میں سرگوشی کی، تمہارا مذہب تمہیں اس بات کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن میرا مذہب ایک مظلوم کی مدد سے پردہ کرنے کو کفر کہتا ہے۔ اگر تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو میں اکیلا بھی ان سے لڑنے کو جاؤں گا۔ اس کی سرگوشی اتنی اونچی ضرور تھی کہ اس کے دونوں ساتھی سن سکتے تھے۔ ہمارا یہ مطلب نہ تھا، اسی عہدیدار نے زرار کے کان میں کہا۔ اچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہم ان تینوں پر حملہ کریں گے۔ ہم بھی 3 ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم ان تینوں پر قابو پا لیں گے، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ خیال رکھنا جب میں اشارہ کروں، ابن حسین ٹیلے سے نیچے دیکھتے ہوئے بولا، تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اور پھر ان کا جواب سنے بغیر کچھ نیچے گھسٹ گیا اور پھر کچھ دیر بعد ابن حسین نے ہاتھ بلند کر کے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی تینوں ان پر ٹوٹ پڑے۔ جلد ہی میدان میں 3 لاشیں بکھری پڑی تھیں جبکہ ایک عہدیدار بھی زخمی حالت میں زمین پر گرا تھا۔ زرار نے پہلے اس پر توجہ دی۔ اس کا زخم اتنا گہرا نہیں تھا لیکن ٹانگ میں آنے کی وجہ سے اسے چلنے اور کھڑا ہونے میں دقت دے رہا تھا۔ زرار نے اپنا چوگا پھاڑا اور زخم پر کس کے باندھ دیا۔ اتنے میں دوسرا عہدیدار لڑکی کو کھول چکا تھا۔ وہ قدرے گھبرائی ہوئی تھی اور انہیں صحرائی ڈاکو سمجھ رہی تھی۔ زرار بن حسین نے اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، مجھے اپنا بھائی سمجھو، تم میری امان میں ہو، جہاں جانا چاہو گی پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر اسے حوصلہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرار بن حسین نے اسے تسلی دی کہ وہ بے فکر رہے، اس کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پہلے عہدیدار کو کہا کہ وہ اپنے گھوڑے اور سامان اسی جگہ لے آئے۔ اس کے جانے کے بعد زرار نے زخمی عہدیدار کو سہارا دے کر بٹھایا۔ اتنے میں وہ لڑکی بھی خاموش ہو چکی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زرار کی بات کا یقین آ گیا ہو۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زرار نے اسے بیٹھتا ہوا دیکھ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عینی ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ عینی کو اغوا کرنے والے صحرائی ڈاکو تھے جنہیں اسے سغد کے علاقے سے اغوا کیا تھا، لیکن اب تینوں ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ زرار اور نیزک کے ان 2 عہدیداروں کا کمال تھا۔ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کچھ دیر بعد زرار نے پھر سوال کیا۔ سغد کی، عینی نے جواب دیا۔ اب اس کے لہجے میں خاصا ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آئی؟ ابن عامر نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، شاید تم لوگوں کے پاس وقت نہ ہو، تم اس کی فکر نہ کرو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زرار پھر بولا، مسلمان ہو؟ عینی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگرچہ زرار بن حسین کو اندازہ تھا کہ عینی مسلمان نہیں، لیکن پھر بھی اس نے سوال کیا تھا، تم یہ بتاؤ ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آئی؟ اس کے جواب میں عینی نے شروع سے آخر تک مختصر اپنی داستان سنا دی اور بولی، میں تو قسمت کی باری ہوں، تم لوگ میری فکر نہ کرو، مجھے یہیں چھوڑ جاؤ، مر جاؤں گی لیکن واپس جانا نہیں چاہوں گی۔ زرار اور زخمی عہدیدار کے دلوں میں عینی کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ زرار بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہ دے گا، دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام حالات میں تمہارا تو کوئی قصور نہ تھا، یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ زرار بن حسین کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، میں تمہیں خود سغد پہنچا کر آؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ عینی کہنے لگی، پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، میں کس کے لیے وہاں جاؤں گی؟ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ دیکھو عینی، زخمی عہدیدار پہلی دفعہ بولا، انسان کو ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ زخمی ضرور ہوا تھا لیکن اس کے زخم گہرے نہیں تھے، اور پھر وہاں تمہارے اور ہمدرد بھی تو ہیں۔ عینی نے سسکتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اتنے میں ان کا تیسرا ساتھی سامان اور گھوڑے لے کر وہاں پہنچ گیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد دونوں عہدیدار مرو جبکہ زرار بن حسین سغد روانہ ہو گیا۔ اس کے گھوڑے پر عینی بھی موجود تھی۔ قتیبہ بن مسلم کو ابھی خراساں کا گورنر بنے ہوئے 1 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس قلیل عرصے میں اس نے بہت کامیابی حاصل کر لی تھی۔ سب سے پہلے اس نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچل دیا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ وہاں سے اس کا ایک جاسوس ایک اہم اطلاع ساتھ لایا۔
اس اطلاع کی بنیاد پر قتیبہ نے بلخ پر حملہ کر کے وہاں ہونے والی بغاوت کو ختم کر دیا۔ وہاں سے اس نے کفتان اور پھر غلیلستان کے علاقوں پر حملہ کیا اور وہاں کی شہنشاہیوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا جسے قتیبہ نے تھام لیا، اور پھر قتیبہ کے بھائی صالح بن مسلم نے قلعہ باسار الحسین فتح کیا۔ یہ تمام کارروائی صرف 6 ماہ کے قلیل عرصے میں ہوئی تھی۔ پھر سردیوں کا موسم شروع ہوا تو قتیبہ کو واپس مرو آنا پڑا۔ قتیبہ تو واپس آ گیا تھا لیکن پیچھے اپنے نام کے ساتھ ایک دہشت چھوڑ آیا تھا۔ اسی دہشت کا کمال تھا کہ نیزک کو جب قتیبہ کا پیغام ملا تو اس نے معمولی سے تردد کے بعد قتیبہ کی شرائط مان لی، اور اب اس کے 2 عہدیدار اس پیغام کے ساتھ قتیبہ کے پاس پہنچ چکے تھے کہ نیزک قتیبہ بن مسلم کی صلح کا خواہشمند ہے۔ کیا تمہارا شاہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے جدا سمجھتا ہے؟ یہ قتیبہ کی آواز تھی۔ وہ دونوں عہدیداروں کو کہہ رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھے تھے، جو وہ خود میرے پاس نہیں آیا۔ ہمارے شاہ جلدی آپ کے پاس آ جائیں گے، وہ عہدیدار بولا جو سفر میں زخمی ہو گیا تھا۔ مرو پہنچتے ہی اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ انہوں نے ہمیں آپ کے پاس صرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ انہیں آپ کی شرائط منظور ہیں۔ دوسرا عہدیدار کہنے لگا، ہمارے ساتھ آپ کا ایک عہدیدار بھی تھا۔ راستے میں ہونے والے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ وہ لڑکی کو سغت پہنچانے کے لیے چلا گیا ہے۔ مجھے امید ہے اگر شاہ چل پڑے ہوں تو چند دن تک یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن مسلمان قیدیوں کا کیا کیا جائے گا؟ قتیبہ نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ بھی شاہ کے ساتھ ہی آئیں گے۔ اس نے جواب دیا، اس کے ساتھ آپ کے بزرگ قاصد بھی ہوں گے۔ قتیبہ نے سر ہلا دیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم لوگ لمبے سفر سے آئے ہو، میرے خیال میں اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ملازم کی رہنمائی میں انہیں مہمان خانے میں بھجوا دیا۔ ان کے جاتے ہی قتیبہ نے ابو داؤد اور صالح بن مسلم کو بلا بھیجا۔ کچھ دیر بعد ابو داؤد اور زرار بن حسین قتیبہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے ابو داؤد کو مخاطب کیا، نیزک کا پیغام آ گیا ہے۔ ابو داؤد کے لیے یہ خبر حیرت کا باعث تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ نیزک قتیبہ کے پیغام کو اہمیت نہیں دے گا۔ کیا اس نے؟ ابو داؤد نے سوال کیا۔ وہ صلح کا خواہش مند ہے اور کچھ دنوں تک مرو پہنچ جائے گا، قتیبہ نے جواب دیا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، صالح بن مسلم بولا۔ نیزک سے صلح کے بعد ارد گرد کی ریاستوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ایسا ضرور ہوگا، قتیبہ بولا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب نیزک مرو آئے تو اس پر ہماری طاقت کا خوف طاری کر دیا جائے۔ تیرا خیال اچھا ہے مسلم کے بیٹے، ابو داؤد بولا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تو اس کا استقبال ایسے انداز میں کر کہ تیری طاقت کے سامنے کچھ اور زیادہ بڑھ کر سامنے آئے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، قتیبہ نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا ہوگا، یہ ٹھیک رہے گا، صالح بن مسلم بولا۔ لیکن خیال رکھنا، شہر کے لوگوں کے بجائے اگر فوج اس استقبال میں شرکت کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا میرے باپ کے بیٹے، قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے صالح بن مسلم کی بات پسند آئی ہو۔ اس نے فوراً ہی ایک منصوبہ ترتیب دے دیا۔ اس منصوبے کے مطابق شہر میں موجود تمام فوج کو نیزک کے استقبال میں شرکت کرنا تھی۔ قتیبہ نے کہا، اور فوج کا ہر دستہ جدا رنگ کے شاندار لباس میں ہوگا۔ ہر سپاہی کے ہتھیار نئے اور چمکدار ہوں گے، دیکھنے والے کی آنکھیں خیارہ کر دیں۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولا، فوج کو یہ ذہن نشین کروانا تمہارا کام ہے کہ اس استقبال کا مقصد صرف اور صرف نیزک پر اپنی دھاک بٹھانا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نیزک عیاری کا دوسرا نام ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ ضرور ملا سکتے ہیں، لیکن اس پر اعتبار کرنا سانپ کو بغل میں دبانے کے برابر ہے۔ ہمیں معلوم ہے میرے بھائی، صالح بن مسلم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ابو داؤد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر قتیبہ بن مسلم بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر صالح اور ابو داؤد باہر نکل گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد مرو اطلاع پہنچ گئی کہ نیزک اگلے دن مرو داخل ہوگا۔ یہ اطلاع قتیبہ تک پہنچی تو اس نے تمام دستوں کو مخصوص لباس میں تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ اگلے دن تمام فوج تیار ہو کر شہر سے باہر نکل آئی۔ ہر دستہ ایک جدا رنگ کے لباس میں تھا۔ سوار دستوں کے گھوڑے بھی رنگ برنگے کپڑوں سے سجے ہوئے تھے۔ سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن کے انیوں پر رنگدار کپڑے کے پھریرے لہرا رہے تھے۔ فوج کے دستوں کو شہر کے صدر دروازے کے دونوں طرف دور تک پھیلا دیا گیا۔ دستوں کی مخصوص ترتیب دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کر رہی تھی۔ دروازے سے باہر جتنے دستے ترتیب دیے گئے تھے وہ سب کے سب سوار تھے، جبکہ پیادہ دستوں کو شہر کے اندر ان راستوں کے دونوں طرف ترتیب دیا گیا تھا جن سے نیزک نے گزر کر قصر عمارت تک جانا تھا۔ یہ پیادہ دستے مسلح تھے اور ہر ایک کے ہتھیار اتنے چمکدار تھے کہ ان کی چمک نگاہیں خیرہ کر رہی تھی۔ گھروں کی چھتوں پر عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا۔ یہ تمام نظارہ نیزک جیسے شخص پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ ابھی نیزک کے آنے میں کچھ دیر تھی، لیکن قتیبہ نے تمام دستوں کی ترتیب صبح ہی درست کروا لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قتیبہ نے قلعے کی دیوار پر مسلح سپاہی متعین کر دیے تھے جو قلعہ کے باہر سے دیکھنے پر خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے۔
اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ سپاہی صدر دروازے کے اوپر واقع برجی میں متعین کر دیے تھے، جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ جوں ہی دور کوئی قافلہ آتا نظر آئے قتیبہ کو اطلاع دی جائے۔ جب سورج تھوڑا اوپر آیا تو دور افق پر گرد کے کچھ آثار نظر آئے۔ برجی پر موجود سپاہیوں نے غور سے دیکھا تو اس گرد میں کچھ سواروں کے حوالے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی کو قتیبہ کی طرف دوڑا دیا گیا جو اس وقت شہر میں موجود پیادہ دستوں کی ترتیب دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی سپاہیوں نے شہر سے باہر موجود دستوں کو خبردار کیا۔ ان دستوں میں سے ایک سوار نکلا اور اس سمت گھوڑا دوڑاتا گیا جس طرف سے گرد اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ نیزک کا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ قافلہ قریباً 100 افراد پر مشتمل تھا۔ نیزک کے آنے کی خبر سن کر قتیبہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا شہر سے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ دور گرد اٹھ رہی تھی جس کے سائے میں 100 کے قریب سوار چلے آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر قتیبہ نے اپنے قریب کھڑے سپاہی کو ایک پیغام دے کر سہل بن مسلم کی طرف دوڑا دیا، اور کچھ دیر بعد سہل بن مسلم ایک سوار دستے کے ساتھ شہر سے باہر پہنچ گیا۔ اس دستے کے تمام افراد کا لباس سرخ تھا اور انہوں نے سبز رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے۔ سب سے آگے سہل بن مسلم چلا آ رہا تھا۔ اس دستے کے پیچھے ایک پیادہ دستہ تھا۔ اس دستے کے پیچھے ایک پیادہ دستہ تھا۔ اس دستے کے سپاہی ہاتھوں میں دف اٹھائے ہوئے تھے۔ دف عرب کا مخصوص ساز ہے جس کی ایک طرف اونٹ کا چمڑا باندھا جاتا ہے۔ جب اس پر ضرب پڑتی ہے تو گونجدار آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ دستہ قتیبہ کے پاس پہنچا تو سہل بن مسلم کی جگہ قتیبہ نے خود لے لی اور سہل دستے کی پہلی صف میں چلا گیا۔ یہ تمام کا تمام دستہ اعلیٰ حکام پر مشتمل تھا۔ قتیبہ نے دستے کی ترتیب دیکھی اور دستے کو روانگی کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام گھوڑے آہستہ آہستہ مگر مخصوص چال چلتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے دف بردار پیادہ دستہ دف بجاتا جا رہا تھا۔ قتیبہ سب سے آگے تھا۔ نیزک کے قافلے کا استقبال شہر سے کافی دور کیا گیا اور قتیبہ اسے لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے قریب پہنچ کر نیزک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ واقعتاً مسلمان فوج کی ہیب و جلال کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس پر وہ نفسیاتی اثرداری ہو گیا تھا جو قتیبہ چاہتا تھا۔ جب وہ دو رویہ دستوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو تمام دستے چاق و چوبند کھڑے تھے۔ یہ منظر اسے نفسیاتی طور پر مفلوج کرنے کے لیے کافی تھا۔ قتیبہ نیزک کو لے کر قصر عمارت میں آ گیا۔ نیزک کے ساتھ سلیم الناسے بھی واپس آ گئے تھے، جبکہ وہ مسلمان قیدی بھی نیزک کے ساتھ ہی آئے تھے جن کے بارے میں قتیبہ نے نیزک کو لکھا تھا۔ قتیبہ نے ان قیدیوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا جائے۔ نیزک کے ساتھ آنے والوں میں اس کی انتظامیہ کے چند لوگ بھی شامل تھے۔ نیزک اور اس کے ساتھیوں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ شام کو قتیبہ اور نیزک کے درمیان ملاقات ہوئی۔ نیزک 87 ہجری کے درمیان مرا آیا تھا اور اس کے اور قتیبہ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں نیزک نے قتیبہ کی امان قبول کر لی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ نیزک کی شاہی کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس ملاقات میں قتیبہ نے کہا، تم نے آنے میں کچھ پس و پیش کیا تھا؟ اس نے سوالی انداز میں نیزک کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں یہ ایک قدرتی بات ہے۔ نیزک نے سامنے پڑے ہوئے تھال میں سے ایک انگور منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، قتیبہ نے کہا، لیکن کیا تمہیں مسلمانوں کی وعدہ شعاری پر شک تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہ تھی، نیزک نے جواب دیا، لیکن میرے خیال میں اب ان باتوں کا ذکر مناسب نہیں۔ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ بات تو محترم سلیم الناسے تم سے کر ہی چکے ہیں، قتیبہ نے سلیم الناسے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات ہمارے درمیان معاہدے کی صورت میں طے پا جائے تو بہتر ہوگا، نیزک نے دوبارہ کہا۔ ہماری شرائط تو تمہارے سامنے ہے، قتیبہ بولا۔ پہلی شرط قیدیوں کی رہائی کی تھی، تم نے پوری کر دی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تم خود میرے پاس آؤ، تو تم آ گئے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اب تمہارے دشمن ہمارے دشمن اور ہمارے دشمن تمہارے دشمن ہوں۔ اگر ہمیں تمہاری ضرورت پڑے تو تم پر یہ فرض ہوگا کہ تم ہماری مدد کو آؤ، وگرنہ ہمارا تم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی تو خدا کی قسم میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ قتیبہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ کہنے لگا، اگر تجھے میری یہ شرط منظور ہے تو سمجھو ہمارے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ نیزک نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، تیری یہ شرائط دلچسپ اور قابل عمل ہے، تیری یہ شرائط دلچسپ اور قابل قبول ہے۔ قتیبہ نے نیزک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر آج سے ہماری قدریں ایک ہوئیں۔ نیزک نے ہاتھ بڑھا کر قتیبہ سے مصافحہ کیا۔ یہ بات واضح نہیں کہ قتیبہ اور نیزک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی تھی یا نہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ معاہدہ 87 ہجری کے درمیان میں ہوا۔